نے منشور اور ہم نے ویژن 2035 بنایا ہے کہ 2035 تک ہم نے ہلکا پی پی 6 کے لیے کون سے اہداف حاصل کرنے ہیں۔ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اللہ رب العالمین نے قیادت کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ معاشرے کی زمام کار سنبھالے گی اور اس کو چینج کرے گی، اور وہ اس نے اپنے انبیاء کرام کو یہ مشن دیا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی رہنمائی کریں، اور جو چیز عام لوگ محسوس نہیں کر سکتے قیادت وہ چیز محسوس کرتی ہے۔ دیکھنا ہوتا ہے جو تھریٹس ہوتے ہیں اس کو وہ محسوس کرتا ہے، اس کو اوورکم کرتا ہے، اس کو ختم کرتی ہے قیادت۔ جو مواقع اس کے حوالے سے میں پوائنٹس رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ ہلکا پی پی 6 کو 100% ہم نے شرح خواندگی کا حامل بنانا ہے، اور ہمارے نزدیک شرح خواندگی کا معیار میٹرک پر نام لکھ سکتا ہے تو اسے خواندہ قرار دیا جاتا تھا۔ ہم نے جو پی پی 6 کے لیے جو معیار طے کیا ہے تعلیم کا وہ کم از کم میٹرک ہے اور 100% خواندگی۔ دوسری تعلیم کو یقینی بنانا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرائمری تعلیم اگر ہماری آؤٹ سٹینڈنگ ہو جائے تو ہماری تعلیم کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بچوں کو دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق جدید ترین سکلز اور مثبت عادات اور اقدار کے حامل بنانے کے لیے اقدامات کرنا، کہ بچوں کو ایک تو سکل سکھائیں گے، دوسرا ان کی تربیت کے لیے ہم سامان مہیا کریں گے، ہم اس کے لیے ایکٹیویٹیز رکھیں گے، ہم نظر رکھتے ہوئے نئی نسل کو ڈیجیٹلی لٹریٹ، یہ لفظ ڈیجیٹلی لٹریٹ ہم اپنے آنے والی نسل کو کریں گے، اور تبھی ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے، اور پی پی 6 کو ہم ماڈل بنائیں گے۔ اس کے حوالے سے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگز کے ادارے قائم کریں گے انشاءاللہ۔ مدارس کے بچوں کے لیے، مدارس کے بچے جن کو ہمیشہ نیگلیکٹ نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کو جدید عصری علوم، آئی ٹی اور مہارتوں کا ان کے لیے انتظام کریں گے۔ نعمان بھائی آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے، ہم اس پر آلریڈی ایک بہت بہترین پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ کیریئر کاؤنسلنگ میٹرک تک کے طلبہ کے لیے مستقبل کے جو ان کے شعبات ہیں ان کے لیے ان کو رہنمائی فراہم کرنا، اور جتنی بھی فیلڈز ہیں ان تک ان کی رسائی کو آسان بنانا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس پورا فریم ورک موجود ہے۔ اور کالجز کی بحالی، جو کالجز ختم کر دیے گئے ہیں بالخصوص کوسار یونیورسٹی کے بننے سے، اور پھر اس کے ساتھ نئے کالجز کا قیام، جس طرح بھی بی ایس پروگرام آپ کو پتہ ہے وہ آگے ہے، تو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ کے تحت وہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک پورا پلان موجود ہے۔ مری کو بین الاقوامی معیار سے آراستہ کرنے کے لیے جتنی بھی اس کو درکار سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا اور اس کو یقینی بنانا۔ کوسار یونیورسٹی کے لیے مستقل جگہ کی دستیابی جس طرح ایکٹ میں موجود ہے اس کے مطابق، اس کی تفصیلات عمان بھائی آپ سے شیئر کریں گے، اور کوٹلی ستیاں میں سب کیمپس بنانا، کوٹلی کوسار یونیورسٹی کا سب کیمپس ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ آئی ٹی یونیورسٹی، آئی ٹی کی الگ سے یونیورسٹی، کیونکہ اس وقت دنیا پہ راج آئی ٹی انڈسٹری کر رہی ہے، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا قیام۔ یونین کونسلز میں لائبریریز اور ڈیجیٹل سینٹرز، اسے میں پھر دہراؤں گا کہ یونین کونسلز میں لائبریریز اور ڈیجیٹل سینٹرز ان کا قیام۔ اس کے بعد تعلیم کے بعد جو ہماری دوسری ترجیح ہوگی وہ معیشت ہے۔ ہلکا پی پی 6 کی عوام کی معیشت کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے ضروری چیز جس میں دنیا میں کام ہوتا ہے وہ انسانی سرمایہ کی ترقی، اس کو اولین ترجیح دینا۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کریں گے سکلز کے ذریعے، تربیت کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے۔ ہلکے میں سکلڈ لیبر فورس، ہنرمند اور پیشہ ورانہ افرادی قوت کی تیاری کے لیے ہم سیاحت کو ریگولائز کرنا۔ یہ مری کی سیاحت پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، مگر ریگولرائز نہیں ہے، کسی ضابطے کے تحت نہیں چل رہی۔ ایکو ٹورزم، یہ ٹورزم ہو مگر وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو، ہمارے جو انوائرمنٹ ہے اس کو اگلے 100-150 سال تک کوئی خطرہ نہ ہو، اس کو فروغ دینا۔ ایگری ٹورزم،
ہمارا ایگریکلچر اس کو ہم ٹورزم سے منسلک کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے. انتخابی پلان میں ہم ان کو بتائیں گے اور پریکٹیکلی کر کے دکھائیں گے. ایجوکیشنل ٹورزم کے لیے اقدامات کرنا. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کانوینٹ اسکول بھی پایا جاتا ہے جو آنرس کالج ہے, نہ ان کو اس کی سیر کرائی جاتی ہے. اسی طرح ایجوکیشنل ٹورزم جو ہے اس میں بہت ساری اس کی جزیات جو ہے وہ آتی ہیں. اس کے لیے ہم اقدامات کریں گے. مطلب ہم نے ٹورزم کو سب ڈیوائڈ کر دیا. اسمال سکیل انڈسٹری کا قیام. اسمال سکیل انڈسٹری کسی بھی ترقی پذیر ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور مری میں ہم ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں کسی حد تک ٹورزم پہ, اور کسی حد تک ہمارے لوگ جو بیرون ملک ہیں اور باقی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں. اسمال سکیل انڈسٹری پہ آج تک نہ کسی نے کام کیا ہے, جبکہ یہاں پہ قدرتی وسائل ایسے موجود ہیں جن کو کنورٹ کر کے اسمال سکیل انڈسٹری بنائی. پانی کے شعبہ کو فروغ دے کر علاقے کے پھلوں کو بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچائیں گے. فروٹ پروسیسنگ, پیکیجنگ اور برانڈنگ, جو برانڈنگ ہے اس کو متعارف کریں گے. جس طرح ہمارا آلو جو ہے وہ پورے پاکستان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا ذائقے میں. ہمارا جو سیب ہے, ایک وقت میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے نصابی کتب میں بھی اس کا حوالہ دیا جاتا تھا کہ مری کا جو سیب ہے اس کے حوالے سے, تو ان چیزوں وہ ختم ہو گئی ہیں. اس کو واپس جو ہے وہ ہم زندہ کریں گے, اور دوسرا اس کی برانڈنگ کریں گے کہ مراکز صحت ہیں ان کو, جو BHUs ہیں ان کو فعال کرنا اور ان کو بنیادی سہولتوں سے آراستہ کرنا اور ان کو ایکٹیو کرنا. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ہمارے سارے BHUs جو ہے وہ ڈیڈ پڑے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے جو عام لوگ ہیں وہ بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ حاصل کرنے سے قاصر ہیں. ہمارے پاس اس کا پورا پلان موجود ہے. 200 بیڈز کا اسپتال بنانا. حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت مند معاشرے کے قیام کی آگاہی فراہم کرنا, اور مری سول ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنا اور اس کو بہترین حالت میں لانا. انفراسٹرکچر میں کوٹی ستیاں کے لیے ڈیولپمنٹ ماسٹر پلان کی منظوری. مری کے ماسٹر پلان کی تجدید اور تنفیذ کے لیے اقدامات اٹھانا. پارکنگ پلازوں کا قیام, جو آپ کو پتا ہے کہ مری کا سیاحت کے والے سے سب سے بڑا مسئلہ پارکنگ ہے. نئے سیاحتی مقامات اور سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے تفریح پارکس کا قیام. مری اور کوٹی ستیاں کے لیے مواصلات کی جدید ترین سہولیات کی فراہمی. رابطہ سڑکوں اور راستوں کے ذریعے مقامی علاقوں کو بہتر کرنا. توانائی کے متبادل ذرائع جیسے سولر انرجی, اس پہ کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہمارے ہاں, نہ اس کے حوالے سے اویئرنیس لوگوں کو دی جا رہی ہے. ونڈ انرجی, آپ کو ونڈ انرجی مری میں آپ خود بتائیں کتنی آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس کو انسٹال کیا جا سکتا ہے, ہم اس میں خود کفیل ہو سکتے ہیں. اور مائکرو ٹربائنز, یہ بھی ہمارے علاقوں میں ہو سکتے ہیں کہ پانی کے ذریعے بجلی جو ہے بنانا, کے ذریعے علاقے کو توانائی میں خود کفیل بنانا. مری کے تاریخی عمارتوں کا تحفظ, ہسٹوریکل ٹورزم کا فروغ. تمام گھروں کو بلا تفریق پانی اور گیس کی فراہم کرنے کے لیے اقدامات. ہم سمجھتے ہیں کہ مری کے علاقوں کو گیس دینا پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں مری میں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مری میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈینس جنگلات مری میں ہیں, اور وہ جنگلات اس گیس کی وجہ سے بچ سکتے ہیں. تو یہ بلا تفریق تمام علاقوں میں مری اور کوٹلی ستیاں میں اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا, اور 2035 تک تمام کے تمام جتنے گاؤں ہیں ان کو یہ گیس کی فراہمی اور پانی کی فراہمی کی جائے گی. پانی اسمال ڈیمز کا قیام اور بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا نظام وضع کرنا. میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ مری میں پاکستان میں سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, مگر یہاں پہ بارش کا پانی سٹاک کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. مری میں جو ہے وہ پینے کا صاف پانی لاکھوں گیلن جو ہے وہ استعمال ہو جاتا ہے, مگر یہاں پہ بارش کا پانی سیو کرنے کے لیے کوئی بھی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے. گاؤں میں کہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں, اس کو بھی ایک جو ہے منظم انداز سے ہم انشاءاللہ کریں گے.